السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ نواز شریف صاحب نے کر لیا توبہ آصف زرداری کی یاری سے۔ نواز شریف صاحب نے ایک پیغام بھیجا ہے، ایک فیصلہ کیا ہے لندن میں بیٹھ کر کہ جو ہو گیا ہو گیا، اس کے بعد پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اتحاد نہیں ہوگا، پیپلز پارٹی کے ساتھ دوری اچھی ہے۔ یہ فیصلہ نواز شریف صاحب نے کیوں کیا ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے ان کو کیا نقصان ہوا ہے، یہ اس پر بات کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون نے آج یوم تشکر منانے کا اعلان کیا ہے۔ یوم تشکر چیف جسٹس صاحب کی ریٹائرمنٹ پر۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، کل ان کا آخری دن تھا اور آج ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ ہے 16 ستمبر، اور پھر کل یعنی 17 کے بعد چیف جسٹس ہوں گے پاکستان کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جنہوں نے ویسے سنبھال لیا سارا کچھ۔ 18 ستمبر یعنی سوموار کو، جس کو میں نے کہا تھا نا کہ سوموار سے آپ کو طوفانی تبدیلیاں پاکستان میں طوفانی تبدیلیاں نظر آئیں گی، تو سوموار کو انہوں نے فل کورٹ ایک اجلاس بھی بلا لیا ہے، اور پھر سوموار کو ہی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے متعلق وہ فیصلہ کرنے جائیں گے۔ اور وہ فیصلہ ظاہر ہے وہ ایک بینچ بنائیں گے 3 رکنی کمیٹی بنا کر، اور پھر اس کے بعد جو ہوگا پاکستان کی عدالتی تاریخ میں انوکھا ہوگا وہ بھی۔ اس سے پہلے افتخار چودھری صاحب نے ایک فیصلہ کیا تھا، ان کی عدالت نے میرا خیال 100 سے زیادہ ججز اڑا دیے تھے عدالتی فیصلے کے ذریعے۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ پارلیمنٹ کے قانون کا معاملہ ہے، پارلیمنٹ کی جانب سے منظور کردہ قانون، اور اس کو قانون بننے سے پہلے اس کو روک دیا تھا، معطل کر دیا تھا عمر عطا بندیال صاحب نے، اور اس فیصلے کو نہیں تسلیم کیا تھا قاضی فائز صاحب نے۔ تو بہرحال تو وہ اس پر اگلے ولاگ میں ڈیٹیل سے بات کر لیں گے کہ کیا ہوگا اس میں، پھر اس کے بعد کون کون سے فیصلے ہیں جو اڑ سکتے ہیں۔ اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو پھرتیاں دکھا کر گئے عمران خان صاحب کو فائدہ پہنچانے کے چکر میں، ان کو جیل کے ایک اس میں کھولی میں بند کروا کے چلے گئے، تو کون کون سے فیصلے ہیں جو اس سے متاثر ہوں گے، اگلے ولاگ میں ڈیٹیل سے اس پر بات کریں گے۔ تو نون لیگ ڈسی ہوئی تھی ظاہر ہے عمر عطا بندیال، ویسے تو پاکستان کا ہر ڈیموکریٹ جو پاکستان کے آئین اور قانون میں یقین رکھتا ہے، جو پاکستان میں عدلیہ کی آزادی میں یقین رکھتا ہے، جو پاکستان میں ووٹ کی طاقت پر یقین رکھتا ہے، جو سویلین بالادستی میں یقین رکھتا ہے، وہ متاثر ہوا، کیونکہ عمر عطا بندیال صاحب نے تو پارلیمنٹ کو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ عمران خان صاحب کی محبت اور اس محبت میں فیصلے، بس اور کچھ بھی نہیں۔ تو لیکن نون لیگ زیادہ اس سے متاثر ہوئی، تو نون لیگ جو ہے پنجاب ان سے چھین کر عمران خان کے حوالے کیا گیا، پرویز الہی کے۔ تو نون لیگ کے عطا تارڑ صاحب انہوں نے پریس کانفرنس کی کل، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ آج 16 ستمبر کو یوم تشکر منائیں گے۔ جب مجھے ہمارے اپنا پروڈیوسر نوشیر خان وڑائد صاحب نے بتایا کہ جی نون لیگ یوم تشکر منانے جا رہی ہے کل، تو کل شام کو مجھے بتایا انہوں نے، میں نے کہا جی یوم تشکر کیوں؟ یوم تشکر تو 28 مئی کو ہوتا ہے، وہ جو ایٹمی دھماکے ہوئے تھے، تو بھائی کل کیوں؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ چیف جسٹس صاحب جا رہے ہیں نا، وہ تو اس لیے انہوں نے یوم تشکر منانے کا اعلان کیا ہے۔ تو بہرحال اس پر ہمارے دوست ہیں میاں داؤد صاحب، صحافی وکیل، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جی اب سپریم کورٹ کی عمارت کو نا اب عرق گلاب سے دھویا جائے، ذرا پاک کیا جائے۔ پتہ نہیں کون گیا ہے وہاں سے، ان کی ریٹائرمنٹ مطلب عمر عطا بندیال صاحب کے لیے سب کی ایک رائے متفقہ ہے کہ وہ جتنے رسوا ہو کر وہ گئے نا، اتنے شاید، خیر افتخار چودھری صاحب بھی کم نہیں ہوئے تھے، لیکن افتخار چودھری صاحب کو اس وقت بھی نون لیگ کی اچھی خاصی سپورٹ حاصل تھی۔ یہ تو پی ٹی آئی والے بھی ان کے متعلق عجیب و غریب باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ صرف یہ ایک آدھ دن کے بعد دیکھیے گا جب یہ نیب کی ترامیم کے فیصلے کے اثرات پی ٹی آئی پر پڑیں گے، اور پھر جب جسٹس قاضی فائز صاحب عدالت میں بیٹھ کر اور پھر اپنے فیصلے کرنا شروع ہوں گے، یا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جب عدالت کو چلانا شروع کریں گے، تو اس کے بعد دیکھ لیجئے گا کہ پی ٹی آئی کس طرح جو ہے وہ ان کو یاد کرتی ہے۔ تو یعنی اکراس دی بورڈ رسوا ہوں گے، اکراس دی بورڈ ان کے متعلق نامناسب زبان استعمال کی جائے گی۔ تو بہرحال ایک تو یہ معاملہ۔ اب دوسرا معاملہ سیاسی ہے،
بڑا دلچسپ ہوتا جا رہا ہے. اور یہ بات ہم تب سے کرتے آ رہے ہیں جب سے پی ڈی ایم بنا تھا, پی ڈی ایم سے پہلے, پی ڈی ایم کے بعد, کہ بھائی ہونا اصل میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے آمنے سامنے ہے. تحریک انصاف, میرا ایک اپنا ہمیشہ ایک میں نے کی ہے کہ عمران خان, پروجیکٹ عمران خان جو تھا وہ میثاق جمہوریت کی سزا تھا قوم کے لیے. کل میں دیکھ رہا تھا فواد چودھری صاحب نے, اب اچھی باتیں کرتے ہیں وہ, کسی زمانے میں میثاق جمہوریت کو مکمکہ کہا کرتے تھے, کرپشن پر مکمکہ. انہوں نے بھی ٹویٹ کیا کہ نئے میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے. نیب ترامیم کے فیصلے کے بعد انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا. تو وہ شروع سے میں ایک اس رائے کا ہوں کہ پروجیکٹ عمران خان صاحب جو ہے وہ قوم کو میثاق جمہوریت جیسا ایک انتہائی اعلیٰ معاہدہ دینے کی سزا تھی کہ اچھا جی, فوج نے کہا, اسٹیبلشمنٹ نے کہا, اچھا جی اب یہ سیاستدان اتنے بالغ ہو گئے ہیں, اتنے سمجھدار ہو گئے ہیں کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اقتدار میں آنے کے لیے فوج کی سپورٹ نہیں لیں گے, ہم حکومت گرانے کے لیے فوج کی سازشوں کا حصہ نہیں بنیں گے. اچھا اب یہ اتنے سیانے ہو گئے تھے, چلے پھر اب کا بندوبست کرتے ہیں. اور کیا انہوں نے بندوبست اعلانیہ کیا. ظہیر الاسلام کی تقریر جو انہوں نے ضمن انتخابات کے دوران اپنے حلقے میں لوگوں کو اپنے ڈیرے پر کی تھی کہ جی ہم نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو آزما کے دیکھ لیا تھا, پھر ہم نے سوچا کہ اب تیسری قوت بنائی جائے, تو تیسری قوت عمران خان بنائی تھی انہوں نے. تو وہ عمران خان صاحب تو تھرڈ فورس جو ہے وہ تو سزا تھی قوم کے لیے, پروجیکٹ تھا جس کو ابھی تک پوری قوم بھگت رہی ہے. تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے آمنے سامنے آنا تھا. پیپلز پارٹی نے 2 دن لاہور میں بیٹھ کر اسی مدعے پر اجلاس کیا کہ جی ہم نے نون لیگ کے اگینسٹ جانا ہے. جب تک ہم نون لیگ کے اگینسٹ نہیں جاتے, جب تک ہم نون لیگ کے خلاف اپنی جو اوریجنل پوزیشن تھی ہم اس پر نہیں جاتے, ہماری سیاست نہیں اٹھے گی. نون لیگ کے اندر بھی یہی ہے کہ جب تک ہم پیپلز پارٹی کے اگینسٹ بات نہیں کریں گے, مکمکہ والا جو تاثر لوگوں میں ہے عمران خان نے جس کو ایکسپلائٹ کیا ہے, جب تک وہ تاثر ختم نہیں کریں گے تب تک ہم لوگوں میں اپنا پاپولیرٹی جو اپنی ہے, جو سمجھتے ہیں کہ ہماری تھی, وہ نہیں بحال ہوگی. کیونکہ ظاہر ہے یہ جو 16 ماہ کی ایک حکومت تھی, اس میں میری رائے میں سب برابر کے شریک ذمہ دار ہیں. جتنے شہباز شریف صاحب ذمہ دار ہیں اتنے بلاول بھٹو آصف زرداری ذمہ دار ہیں, اتنے مولانا فضل الرحمان صاحب ذمہ دار ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اقتدار میں تھے تو مہنگائی کا بوجھ جو ہے نون لیگ کے حوالے کر کے آپ کہیں کہ جی نون لیگ نے مہنگائی کر دی یا نون لیگ کی پالیسیوں کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. یہ نہیں ہو سکتا. سارے برابر کے شریک ہیں, سب نے برابر بوجھ جو ہے وہ اس کا لینا ہے. یہ نہیں ہے کسی کے پاس 1 وزارت, کسی کے پاس 2 وزارتیں, کسی کے پاس وزارت عظمیٰ تو کسی کے پاس نہیں. تو یہ نہیں ہے, سب اس میں برابر کے شریک ہیں. میرے خیال میں یہ 16 ماہ کا جو اقتدار تھا یہ عمران خان صاحب کے دور اقتدار میں ہونے والی تباہیوں کو سنبھالتے سنبھالتے انہوں نے سارا کا سارا ملبہ اپنے اوپر ڈالا اور یہ ٹھیک کیا ملک کی خاطر. ورنہ عمران خان صاحب تو پتہ نہیں کدھر نکل رہے تھے, کس طرف جا رہے تھے, اتھارٹیرین رجیم کی طرف ملک کو لے کر جانا چاہ رہے تھے. تو معاشی بدحالی تو سنبھالی جا سکتی ہے. ہم آج تک ضیاء الحق کے لگائے ہوئے جو کانٹے ہیں وہ اپنے جسم سے ملک نکال رہے ہیں, وہ آج تک ملک زخمی ہے. تو بہرحال تو یہ پوزیشن آنی تھی. اب منصور علی خان صاحب نے ایک خبر دی ہے, اور وہ یہ کہ نواز شریف صاحب نے لندن میں کسی صحافی کو کہا ہے کہ جی میری توبہ بھائی آئندہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے, بالکل نہیں کریں گے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کل پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ جی وہ جو ہمارے اتحادی اب تو سابق ہیں, ابھی تو اتحادی نہیں ہے, ہمارے اتحادی جو ہیں ان کے لیے ایک تاثر اجلاس کے اندر کہہ رہے تھے. یہ بلاول کی زبانی ہے. میں نے کہا نا کہ پورا کا پورا اجلاس پیپلز پارٹی کا نون لیگ کے اوپر تھا, کہ ہمارے اجلاس میں ایک رائے یہ بھی تھی کہ بھائی ان کے ساتھ ہم کیا اب طاقت میں آ رہے ہیں تو ہماری گردن پکڑ رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جی ان کے لیے یہ رائے تھی کہ جب یہ کمزور ہوتے ہیں تو پاؤں پکڑتے ہیں, اور جب نون لیگ طاقت میں آتی ہے تو گردن سے پکڑتی ہے, اور اب وہ طاقت میں آ رہی ہے تو گردن سے پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے. تو یہ پیپلز پارٹی کی رائے ہے. پیپلز پارٹی بھی وہی سوچ رہی ہے جو نواز شریف صاحب سوچ رہے ہیں. اب نواز شریف صاحب کا جو سوچنا ہے یا یہ کہنا, ظاہر ہے منصور علی خان کی خبر غلط نہیں ہوگی,
وہ ان کی اس معاملے میں ان کی سورسز بھی اچھے ہیں، اور وہ ایویں ہی ویلاگ چلانے کے لیے وہ بات نہیں کرتے۔ تو نواز شریف صاحب کا یہ کہنا کہ یہ توبہ کر لی میں نے، زرداری کے ساتھ آئندہ یاری نہیں رکھوں گا، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ ہسٹری ہے۔ دیکھیں پیپلز پارٹی سیاست کرے گی اپنے لیے، ان کو جہاں موقع ملے گا نون لیگ کو ذرا رگڑ شگڑ کے آگے نکل جائے گی۔ نون لیگ بھی یہی کرے گی، پاور پالیٹکس میں یہی ہوتا ہے، کوئی کسی کو لا کر اقتدار میں نہیں بٹھاتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب ایک پولیٹیکل پارٹی نشانے پر ہے، مصیبت میں ہے، تو اس کو اس کی مخالف پولیٹیکل پارٹی اگر اپنا کندھا فراہم کرے تو پھر وہ، اگر وہ اس کے لیے پھر یہ کہا جائے، لفظ استعمال کیا جائے کہ جی میں نے توبہ کر لی، پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کروں گا، تو پھر یہ ذرا سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں۔ میں تھوڑا سا مختصراً آپ کو لے کر جاتا ہوں ہسٹری میں۔ آصف زرداری جیل میں تھے، محترمہ بینظیر بھٹو جلاوطن تھیں، نواز شریف صاحب کے بنائے ہوئے مقدمات کی وجہ سے۔ ملک قیوم نے نواز شریف صاحب کی فرمائش پر، شہباز شریف کے فون کال پر، سینیٹر سیف الرحمان کے فون کال پر محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو سزا دی، نااہل کیا، آصف زرداری کو سزا دی، جیل میں رکھا۔ محترمہ فیصلہ آنے سے کچھ دن پہلے ملک سے چلی گئی تھی، دبئی چلی گئی۔ مشرف مارشل لا لگاتے اپنا 1999 میں، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے اس کا جو پہلا ٹارگٹ تھے مشرف کا، وہ تو نواز شریف صاحب تھے، نون لیگ تھی، وہ سارے جیلوں میں تھے۔ آصف زرداری پہلے ہی نواز شریف کے قیدی، وہ جیل میں پڑے ہوئے تھے۔ لیکن بیگم کلثوم نواز صاحبہ ایک تحریک چلاتی ہیں، اور پھر نوابزادہ نصر اللہ خان کے پاس چل کر جاتی ہیں، جو ہم نے وٹنس کیا خود، وہ سارا کچھ ایونٹس ہم نے خود کور کیے، اور وہاں جا کر 2000 میں پھر یہ نوابزادہ نصر اللہ خان کو کہتی ہے کہ ہم اتحاد میں آنا چاہتے ہیں۔ وہ بینظیر بھٹو سے پوچھتے ہیں، اور بینظیر بھٹو کہتی ہے ٹھیک ہے آ جائیں اتحاد میں۔ آصف زرداری لانڈی جیل میں نواز شریف صاحب کو پھول بھیجتے ہیں۔ اتحاد میں مختصراً، اتحاد میں وہ ادھر سے آتے ہیں، اے آر ڈی بنتا ہے، اور ادھر سے نواز شریف صاحب جو ہے وہ ان کا معاملات، ظاہر ہے قیدی بیچارہ کیا ڈیل کرے گا، لیکن مشرف نے نواز شریف صاحب کو بھیج دیا باہر۔ پریشر پہلے ہی تھا، لیکن جب ایک اتحاد بنا، موومنٹ بن رہی تھی، تو اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے نواز شریف صاحب کو باہر بھیج دیا۔ نواز شریف صاحب باہر چلے گئے، خاموش، معاہدہ 10 سال کا، چپ۔ 2014 میں عمران خان صاحب دھرنا دیتے ہیں، طاہر القادری صاحب، اور پیپلز پارٹی کے پاس سنہری موقع تھا نواز شریف صاحب کی حکومت کو گرانے کا۔ مخالف تھے نا، عمران خان صاحب کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے تھے، نہیں ملایا۔ نواز اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی نواز شریف کے ساتھ ہاتھ ملایا، نواز شریف صاحب کی حکومت بچ گئی۔ اس سے پہلے 2013 سے 8 سے 13 تک نواز شریف صاحب نے بھی یہی کیا کہ حکومت گرنے نہیں دی۔ وہ میثاق جمہوریت جو محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے کیا، اس کا ظاہر فائدہ ہوا، اور پھر اس کا فائدہ 2008 میں نواز شریف صاحب کو یہ ہوا کہ تیسری بار وزیر اعظم بننے کی جو مشرف نے پابندی لگائی تھی، وہ شرط ختم کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد پھر عمران خان کے دور میں نواز شریف صاحب جیل میں ہوتے، آصف زرداری صاحب جیل میں ہوتے، سارا کچھ پیپلز اور نون لیگ کی سیاست یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ سانپ سونگ گیا، کوئی بات کرنے والا نہیں تھا۔ بلاول بھٹو پیچھے پیچھے، شہباز شریف صاحب آگے آگے۔ بہرحال 2021-20 میں پی ڈی ایم بنتا ہے، پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر جلسے ہوتے ہیں، اور نواز شریف صاحب ان جلسوں میں للکارتے ہیں فوج کو، نام لیتے ہیں آرمی چیف کا، فیض حمید کا نام لیتے ہیں، پریشر بلڈ ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ نون لیگ کی جو سیاست دبی ہوئی تھی وہ اٹھنی شروع ہوتی ہے۔ تحریک عدم اعتماد، بیچ میں جو کچھ ہوا، وہ اختلاف ہوئے، لانگ مارچ وغیرہ، وہ تلخیاں ورخیاں، وہ اپنی جگہ۔ تحریک عدم اعتماد، تحریک عدم اعتماد میں عمران خان کو گھر بھیجا جاتا ہے، شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے۔ خرم دستگیر، کیونکہ ہمارے پاس تو انفارمیشن پہلے سے تھی کہ عمران خان کا منصوبہ کیا ہے، وہ تو فیض حمید کو آرمی چیف بنا کے وہ تو اگلے 20 سال تک کے لیے نظام بدلنے جا رہے تھے۔ خرم دستگیر، جنہوں نے سب سے پہلے اعتراف کیا تھا کہ جی عمران خان کو ہم نے اس لیے نکالا کہ یہ ہمیں، فیض حمید کو لگا کر ہم سب کو جیلوں میں ڈال کر نااہل کرنا چاہ رہے تھے، اس کا فائدہ ہوا۔ تو
اب اگر نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری توبہ ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ میں یاری نہیں رکھوں گا، ایک تو یہ کہ وہ جو مکے کا تاثر عمران خان صاحب نے بنایا تھا نا کہ دونوں ملے ہوئے ہیں، یہ تاثر ختم کرنا، اور دوسرا یہ کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپنے ایک آصف زرداری کے اوپر جو الزامات انہوں نے لگائے تھے اب دوبارہ اس کی طرف واپس لوٹیں گے، وہی پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے، یہ نہیں کہ کوئی یک طرفہ ہے، پیپلز پارٹی بھی یہی کر رہی ہے۔ میں نے کہا نا کہ بلاول نے کہا کہ جناب ہمارا پورا مطلب وہ اجلاس میں یہ بات کی گئی کہ نون لیگ جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے تو پاؤں پکڑتی ہے اور طاقت میں ہوتی ہے تو گلے سے پکڑتی ہے، تو سیاست اپنی پرانی پوزیشن پر جا رہی ہے، اور ظاہر اس پرانی پوزیشن میں جاتے ہوئے پھر دونوں تلخ ہوں گے، لیکن ان دونوں جماعتوں سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ تلخیاں اس لیول پر نہیں لے کر جائیں گے جس لیول پر 80s میں تھی، 90s میں تھی، اور جس لیول پر عمران خان صاحب تلخیوں کو ذاتی دشمنی تک لے کر گئے تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔